27 رجب المرجب کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے مسجد حرام لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ سینہ اقدس چاک کر کے قلب اطہر باہر نکالا، آب زمزم شریف سے غسل دیا اور ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام براق تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس روانہ ہوئے۔ راستے میں عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے بیت المقدس تشریف لے آئے، جہاں مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھولے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات فرماتے ہوئے ساتوں آسمانوں پر سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے آئے۔ آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھولے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات فرماتے ہوئے ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے آئے۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذر خواہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر شروع فرماتے ہوئے مقام مستوی پر تشریف لائے۔ پھر یہاں سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے لامکان تشریف لائے، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ اس موقع پر نماز فرض کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ جنت کی سیر کے دوران نہر کوثر بھی ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد جہنم کا معائنہ کروایا گیا اور اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا تشریف لائے، جس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ راج النبی کے بارے میں مزید معجزات سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ حضور صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ کثیر معجزات میں سے ایک مشہور معجزہ واقعہ معراج ہے، جو اپنے ضمن میں بھی کافی معجزات لیے ہوئے ہے، جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تمام معجزات اور درجات جو کہ انبیاء علیہم السلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے، وہ تمام بلکہ ان سے بھی بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب عز و جل سے کلام کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے اور حضور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج دی گئی، جس میں اللہ پاک سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا۔ غرض وہ سارے مراتب ایک معراج میں طے کرا دیے گئے۔ تمام پیغمبروں نے اللہ عز و جل اور جنت و دوزخ کی گواہیاں دی اور اپنی امتوں میں پڑھوایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، مگر ان حضرات میں سے کسی کی گواہی دیکھی ہوئی نہ تھی، سنی ہوئی تھی، اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے
تو ضرورت تھی کہ اس جماعت پاک انبیاء میں کوئی وہ ہستی بھی ہو جو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے۔ اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے۔ اس شہادت کی تکمیل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوئی۔ حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کروڑوں عجائبات قدرت ملاحظہ فرمائے۔ جنت میں تشریف لے جا کر اپنے غلاموں کے جنتی محلات و مقامات ملاحظہ فرمائے، نیز جہنم کا معائنہ فرما کر جہنمیوں کو ہونے والے دردناک عذاب بھی دیکھے۔ پھر ان میں سے کچھ امت کی ترغیب و ترہیب کے لیے بیان فرما دیا تاکہ لوگ نیک اور اچھے اعمال کے ذریعے جہنم سے بچنے کی تدبیر کریں اور جنت کی لازوال نعمتوں کا سن کر انہیں پانے کے لیے کوشاں ہوں۔ ان میں سے چند ایک واقعات و مشاہدات پیش خدمت ہیں۔ شب معراج پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے جن کی مٹی مشک کی تھی۔ عرض کی یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ائمہ اور مؤذن کے لیے ہے۔ مزید چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے۔ عرض کیا گیا یہ غصہ پینے والوں اور درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جہنم میں کچھ لوگ نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے۔ عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ مکانوں کی طرح یعنی بڑے بڑے تھے جن کے اندر موجود سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ عرض کیا گیا یہ سود خور ہیں، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔